السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کنڈے کی نیاز کے حوالے سے کہ بہت سے حضرات اس کے اندر سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ صاحب یہ کنڈے کی نیاز کیا ہے، اس کا کھانا تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور نہ جانے ایسے ہی جہالت والی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم یہی سمجھیں گے کہ کنڈے کی نیاز کی حقیقت کیا ہے اور اس کا کھانا کیسا ہے، اور اس کے اندر بہت سی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان انشاءاللہ ان سبھی کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کنڈے کی نیاز کیا ہے۔ جس طریقے سے اور نیازیں ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک نیاز ہے۔ غریب شریف کی ہم نیاز دلاتے ہیں، ابھی چھٹی شریف کی ہم نے نیاز دلائی غریب نواز کے نام کی، اور بھی ہم بزرگان دین کی نیاز دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک نیاز ہے جس کو منسوب کیا گیا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ حضرت امام جعفر کی اصالِ ثواب کے لیے یہ محفل رکھی جاتی ہے یا کھانا بنایا جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس دن کھیر بنانا ہی ضروری ہے، اس دن پوڑیاں بنانا ہی ضروری ہے، یا اس دن ٹکیاں بنانا ہی ضروری ہے۔ حضرات محترم، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ تو ہمارے بنائے ہوئے طریقے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جس کو جو اچھا لگا اس نے وہ بنایا، اور وہ بنانے کے بعد اس نے اپنے گھر میں نیاز دلوائی۔ تو اب لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ صاحب جو یہ نیاز دلائی جائے گی وہ کھیر پر ہی دلائی جائے گی، اور پوڑی پر ہی دلائی جائے گی، یہ ٹکیا پر ہی دلائی جائے گی۔ لیکن یہ سراسر لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حضرات محترم، جسی انسان کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق اس انسان کو نیاز کرانا چاہیے۔ اگر کسی کی حیثیت قورمے کی ہے تو وہ قورمہ کروا لے، کسی کی بریانی کی حیثیت ہے تو وہ کروا لے، کسی کی کھیر کی حیثیت ہے تو وہ اس کی دلوا لے، اور اگر کسی کی حیثیت کسی سبزی کی ہے تو وہ سبزی پر دلوا لے۔ حضرات محترم، یہ تمام کی تمام چیزیں قابل قبول ہیں، ان تمام چیزوں پر نیاز ہو جاتی ہے۔ اب لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ جناب والا کہ اس کو جو نکالا جائے گا وہ کسی مٹی کے برتن میں نکالا جائے گا۔ ہم نے دیکھا بھی ہے کئی جگہ کہ ایک مٹی میں نکالا جاتا ہے، اس کو ایک جگہ رکھ دیا جاتا ہے، اس کو وہاں سے ہلنے نہیں دیتے۔ یہ بھی لوگوں کی غلط فہمیاں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ چاہے تو مٹی کے برتن میں نکالے، آپ چاہے تو اسٹیل کے اندر نکالے، آپ چاہے تو کسی اور برتن کے اندر نکالے، کسی بھی برتن کی قید نہیں ہے۔ اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی گھر میں بیٹھ کر کھائیں، آپ چاہے تو گھر کے باہر بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، آپ چاہے تو اس کو کہیں اور لے جائیں، وہاں لے جا کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب جو آخری بات میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ناجائز و حرام ہے، تو ان سے میں پوچھنا چاہوں صاحب یہ ناجائز و حرام کیا ہے؟ اس کی دلیل آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ نے اس کو ناجائز و حرام کہہ دیا ہے؟ حضرات محترم، اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر ہوتا کیا ہے۔ کھانا بنایا جاتا ہے، کھانا حلال ہے، جو بھی انسان گھر میں بناتا ہے وہ حلال کھانا ہی ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر قرآن مجید پڑھا گیا ہے، تب آپ بتائیے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہ کھانا حلال ہونا چاہیے یا حرام ہونا چاہیے؟ تو جو کہے کہ حرام ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے نازل کیا قرآن کے اندر شفا اور رحمت کو، لیکن مومنوں کے لیے۔ تو یہ مومنوں کے لیے تو حلال ہے اور شفا والا اور رحمت والا ہے، لیکن جو بد مذہب ہے، بد عقیدے ہیں، ان کے لیے نہ یہ شفا والا ہے نہ ہی رحمت والا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ مومنوں کے لیے ہے، بد مذہبوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، بد عقیدوں کے لیے نہیں۔ اس لیے جو بھی خوش عقیدہ مسلمان لوگ ہیں، بزرگان دین سے محبت رکھنے والے ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ محفل رکھنی چاہیے اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بلا کر نیاز کرنی چاہیے۔